61 سالہ ڈینیل میڈری زندگی سے بھرپور تھے۔ انہیں خون کے سرطان کی بیماری لاحق تھی، جس کے لیے وہ ہر چند ماہ بعد اپنے معالج سے رجوع کرتے تھے۔ کووڈ-19 سے بچاؤ کی ویکسین کی دونوں خوراکیں لگنے کے باوجود وہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ ہار گئے، اور اب ان کے بیٹے مائک میڈری دوسروں کو خبردار کر رہے ہیں۔ انہوں نے میڈیا میں دیکھا کہ صحت عامہ کے حکام کہہ رہے ہیں کہ ویکسین ہسپتال میں داخلے اور موت سے بچاتی ہے، اور انہوں نے اس پر یقین کر لیا کہ مجھے ویکسین لگ گئی ہے، اب گروسری اسٹور جاتے ہوئے ماسک پہننا ضروری نہیں۔ لیکن وہ لا علم تھے کہ ان کی بیماری کی وجہ سے ان کے جسم میں شاید اینٹی باڈیز نہیں بنی۔ میں بلڈ کینسر سے متعلق ایک برطانوی رپورٹ پڑھ رہا تھا جس کے مطابق اس قسم کی لیوکیمیا کے 80% مریض نہیں جانتے کہ ویکسین ان کے لیے شاید کارآمد نہیں ہوگی۔ ایک طرف جہاں کینسر کے بعض مریضوں جیسے افراد ہیں جن میں ویکسینز جسم میں ضروری مدافعت پیدا نہیں کر پاتی، دوسری طرف ایسے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں جنہیں پہلے سے صحت کا کوئی مسئلہ نہ ہونے اور کورونا کی ویکسین لگنے کے باوجود انفیکشن ہو گیا۔ لیکن صدر بائیڈن کے چیف میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کے مطابق امریکہ میں انفیکشن کا شکار ہونے والوں میں 90% وہ افراد ہیں جنہوں نے ویکسین لگوائی ہی نہیں۔ متعدی بیماریوں کی ماہر ڈاکٹر ناہید بدلیہ کہتی ہیں کہ کرونا ویکسین کے حوالے سے امریکہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایسی ریاستیں جن میں 68 سے 70% مکمل طور پر ویکسین شدہ بالغ ہیں، وہاں آپ ہسپتالوں میں داخلے اور اموات کی بہت کم شرح دیکھ رہے ہیں، اور پھر امریکہ کے جنوب میں کچھ حصوں کے ساتھ ساتھ مڈ ویسٹ جہاں ویکسین کا استعمال کم تھا، جہاں کافی لوگ ایسے تھے جنہیں پہلے انفیکشن نہیں ہوا، اور ایسے لوگ جنہیں ویکسین نہیں لگائی گئی، تو اب زیادہ پھیلنے والا یہ وائرس وہاں کی صحت عامہ کے نظام پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا ہے۔ انتہائی تیزی سے پھیلنے والی وائرس کی ڈیلٹا نامی قسم کی وجہ سے صرف پچھلے 2 ہفتوں میں امریکہ میں کورونا وائرس سے ہونے والی اموات میں تقریباً 30% اضافہ ہوا ہے، یعنی ایک ہفتے میں 1969 اموات۔ CDC کی ویب سائٹ پر دیا گیا ایک مطالعہ جس میں گرمیوں میں 13 ریاستوں میں 6 لاکھ کووڈ کیسز کو جانچا گیا۔ اس کے مطابق ویکسین نہ لگوانے والے افراد میں ڈیلٹا کی قسم سے انفیکشن کا خطرہ 4.5 گنا زیادہ تھا۔ وہ 10 گنا زیادہ ہسپتال میں داخل ہوئے اور کووڈ سے ان کے مرنے کا امکان 11 گنا زیادہ ہے۔ امریکہ میں روزانہ 1 لاکھ سے زائد کووڈ کے مریض ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر بہت زیادہ تشویش ہے۔ تو فی الحال تو ہمارے ہسپتال جو ہیں ان کے ICU وارڈز بھرے ہوئے ہیں پیشنٹس کے ساتھ، اور پیڈیاٹرک انفیکشنز جو ہیں، بچوں میں جو انفیکشنز ہیں ان کا بھی خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جب سے اسکول دوبارہ سیشن شروع ہوا ہے تو اس کی وجہ سے انفیکشنز کے ریٹ اور بڑھے ہیں، اور اسکولوں میں انفیکشنز کی رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے حال ہی میں صدر بائیڈن نے تمام سرکاری اداروں میں کام کرنے والوں کے لیے ویکسین لگوانا ضروری قرار دی ہے، اور ملک بھر کے اسکولوں کو اپنے اسٹاف کے لیے اسے ضروری قرار دینا تجویز کیا ہے۔ اگر انفیکشنز اسی طرح بڑھتے رہے تو ہمیں اور بھی ریسٹرکشنز امپوز کرنے پڑیں گے۔ جہاں بھی آؤٹ بریک کی رپورٹ آتی ہے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسکول ڈسٹرکٹ کے ساتھ کام کیا جائے۔ ہمارا مقصد ان کو بند کرنا یا کلاس روم کو بند کرنا نہیں ہوتا۔ ادھر مائک میڈری اپنے والد کی کہانی شیئر کر کے آگہی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ویکسین لگنے کے باوجود کینسر کے مریضوں اور دوسری شدید بیماریوں کے شکار افراد کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ مرض ان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔